آسمان پہ تم تھے، وہ چیز میں تھا وہ سب الگ تھی. ماں کے پیٹ میں آتے تو روح کی بھی تاثیر بدلتی ہے، جسم بھی بدلا ساتھ میں آتا ہے. اس کو کہتے ہیں حجاب. کیا ہوتا ہے؟ روح کو پہلے اللہ تعالیٰ نے جو رکھا تو اپنے برج وہاں رکھا وہ آسمانوں پہ، وہاں سے اتار کے روح کو حجاب پہنا ہے، لباس پہنا. اگر روح ہی خالی ماں کے پیٹ میں ڈال دیتا نا تو ماں دیکھ نہیں سکتی. دیکھ سکتے کیوں؟ روح ہوا سے بھی پتلی ہے. ہوا محسوس ہوتی ہے اور روح محسوس نہیں ہوتی ہے. کیا نہیں محسوس ہوتی ہے؟ روح محسوس نہیں ہوتی ہے. بندے میں سے کب نکلی، لیکن سانس میں جو ہوا ہے وہ ہوا محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہوا لگی اور بند ہو گئی. لیکن روح ایک ایسی چیز ہے جو ہوا سے بھی چینی ہے، جو انسان کو نہیں دکھائی دیتی. تو اس روح کو تم جان سکو، کیا تم اور میں پہچان سکے، تو اللہ نے اس کے اوپر مٹی کا جسم تیار کر دیا. جسم تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم والی دنیا الگ کر دی. کیا کر دی؟ پھر اس نے اللہ نے وہی جسم والی دنیا سے روح نکال کے الگ کری، قبر میں سلا دیا. وہ دنیا کا نام برزخ. برزخ کی دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سلایا تو وہاں جسم کے ساتھ پھر سے ملاقات کراتا ہے. کس سے؟ جسم کے ساتھ. کس سے؟ جسم کے ساتھ روح کی پھر ملاقات کراتا ہے. کیسے کراتا ہے؟ شریعت کو لے کے چلے ساتھ میں. اور یہی کام ہے ہمارا کہ انسان کو لوگ دفناتے ہیں ایک دوسرے کو تو سمجھتا ہے کہ میں مردہ دفناتا ہوں. یا مردہ دفنانے کی مٹی رکھتا ہے نا بندہ، پہلی مٹی جو بولتے کول ہے، تبارک ہے وغیرہ وغیرہ، سمجھ رہے ہیں؟ جب مٹی رکھتا ہے اس کے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے اس کی روح کو اس کے جسم میں پھر دفناتا ہے. سبحان اللہ. اس انسان کے مٹی رکھنے کے پہلے فرشتے دفناتے اس کی روح کو پھر سے جسم میں. کیا دفنا دیا، سب انسان ڈھانک دیتے. جب وہ ڈھانکتے ہیں تب وہ بندہ سب سنتا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس کی دنیا برزخ ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ برزخ کی دنیا ہو گئی ہے. قبر میں رکھتے برزخ ہو گیا، مر گیا تو برزخ کی دنیا میں جائے گا. تو اللہ نے انسان کو کل کم و بیش زیادہ وقت نہیں دے ٹائم کو ہو گیا 7 مرتبہ ادھر سے ادھر کرا ہے. روح کو کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. 6 مرتبہ اللہ نے روح کو گھمایا پوری کائنات میں. اور جیسے پہلے چھوڑا تھا چھیلے خود ہی واپس کی ملاقات خود ہی کرتا ہے. گھوم کے آتا ہے بندہ اللہ اس سے ملتا ہے. کس سے ملتا ہے؟ اللہ سے. مرنے کے بعد ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا دیدار کرو. کیا چاہتا ہے؟ اور جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے جسم کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے. ان کی روح کے 7 حصے کر دیے جاتے ہیں. 4 7. کسی کو آسمان میں چھوڑا گیا ہے، کسی کو اسرائیل علیہ السلام کے بنگلے میں رکھا گیا ہے. کوئی انسان اپنی قبر کے پاس ہی کھڑا ہے. یاد رکھ رہا ہے کیا بولنا چاہتا ہوں. وہ انسان اپنی قبر کے پاس ہی کھڑا، بولے ٹوٹ گئی ہو قبر پر وہیں کم اس کی روح کھڑی. پھر ایک روح اور ہے جس کو جہنم کی آگ دے دی گئی ہے. جہنم میں، دنیا میں جہنم ہے، اوپر جہنم نہیں ہے. جہنم کی دروازے نیچے ہے تو اللہ اس جہنم کے دروازہ کھلا ایک ہے اس میں ڈال دیتا ہے. وقت نہیں کہ اس کا پورا نام بتاؤ، میں سب مسئلے کھڑے گئے شارٹ میں ہوتا چلا. اس میں اس کو ناک دیتا ہے. ایک روح ادھر چلی جائے گی. اور کوئی دنیا کی روح ایسی نہیں، کوئی دنیا کی ایسی روح نہیں جو ایک پھیری جسم سے نکلنے کے بعد دوسری پھیری مکمل ہو قیامت تک ہو گئے. کوئی رکھی نہیں اللہ باقی. کیا نہیں رکھی؟ کوئی روح کو باقی رکھی نہیں رکھی. کسی روح کو باقی نہ رکھی. چاہے ابراہیم علیہ السلام کی روح ہو تو جسم کو زمین میں قبر میں رکھا اور روح 7واں آسمان پہ ہے. موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں، معراج کے اندر 6ٹھا آسمان. عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ 4تھے آسمان پہ لوح محفوظ. آپ کو بھی روح کو بجلی ہوئی ہے، جسم ہے تو باقی جس کا جسم ہے وہ سب زمین پہ رکھا. کیا رکھا؟ زمین پہ رکھا. کیونکہ اللہ نے جس کو بچے کو پیدا کیا ہے اس کو زمین کی جس قبر میں اس کو مرنا ہے، جس میں دفنانا ہے، اسی میں سے اس کی مٹی نکالی اور اس کی ماں کے اندر روح کے ساتھ ملا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ روح کے ساتھ ملا دیتا ہے. فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، میں نے ان دونوں میاں بیوی کو حکم خدا سے میں نے ملوایا ہے، تب ان کو اولاد دینی ہے تو میں جاؤ یہ مٹی قبر کی چھانٹ دو. فرشتہ مٹی چھانٹنے ماں کی کوکھ میں جاتا ہے. اگر
रूह का एहसास होता तो फरिश्तों का एहसास भी माँ को होता, पर रूह इतनी जीनी किसी को एहसास होने देती नहीं है। तो जो भी माँ बंदा पैदा होता है तो उसके मरने की मिट्टी साथ में आती है, वो मरने की मिट्टी कब्र की होती है, उससे उसका जिस्म तैयार होता है, फिर उसमें रूह प्रवेश होती है। कोई वाहिद दुनिया में ऐसा नहीं कि जिसका जिस्म रूह हो और अल्लाह ने खींच ली हो और उसके बाद उसके जिस्म में वो रूह फिर से गई हो। कभी जा सकती नहीं भाई। जो दुनिया से रुखसत हो गए, औलाद रसूल है वगैरह वगैरह है, नेक बंदे हैं, पहले के नबी है, उनका जिस्म, मैंने कल ही बोला था मेराज की रात की बात, कि उनको नूरी के अंदर जाके इमामत करनी पड़ी। जिस्म के साथ थे मोहम्मद मुस्तफ़ा तो दुनिया वालों की इमामत करी। वही जिस्म के साथ अल्लाह ने उनका एक हिजाब हटा दिया था, उन पे नूर बढ़ा दिया, तो वो नूरी के साथ नूरी हो गए, नबियों के साथ नबी वाले हो गए। उनसे फिर वो नूर हटाया तो फिर फरिश्तों के साथ फरिश्ते वाले नूर हो गए। इस तरह नूर का हिजाब हटते गया नबी का, और सब नूरी से नूरी मिलते गए। आदम होकर किसी नूरी के साथ मिलकर नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उनको देख ही नहीं सकेगा। तुम सालम सरकार को देख सकते नहीं, गौस आजम को देख नहीं सकते, किसी को भी देख सकता नहीं। अगर किसी अल्लाह वाले को नेक तौफीक दी भी हो, मुलाकात की तौफीक, पहली बात तो मुलाकात उनकी होती, किसी बंदे से मुलाकात होती नहीं। बशारत में उनकी मुलाकात हो सकती है, बाकी कोई बोले कि रूबरू मुझसे मिला है तो कोई जगह पे लिखेला ऐसा बशारत में हो सकती है। और जिस जात को वाहिद एक ही जात ऐसी है, क्या वाहिद एक ही जात ऐसी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हर एक रूहों को रूह अरबा पे मैंने जगह दी है रहने की, हर एक को जन्नत के अंदर रहने की जगह दी है किसी को, और हर एक आसमान पर रूहों को मरने के बाद नेक बंदे, मेरे खलील था, मेरा दोस्त था, मेरा कलीम था, उनको जगह दिए, मेरा रूह अल्लाह था, मैंने जगह दिए। और हर एक माँ को अपने बेटे के अंदर रूह डालने के पहले मिट्टी की जगह मैंने बना दी कब्र की दुनिया में। वाहिद एक ही बंदा ऐसा, क्या वाहिद एक ही जात ऐसी है जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया वो रूह रखने की भी जगह नहीं है। क्या रूह रखने की जगह नहीं, रूह अल्लाह के पास जगह नहीं। हाँ नहीं, खुद कुरान बोलता है कि रूह नहीं रख सकता अल्लाह। पूछा ये शॉर्ट कर देते वक्त बता रही सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह आपकी रूह अनवर है, कोई जन्नत में ऐसी जगह है जो आपको रखा जाए? अगर जन्नत में रखता हूं तो जन्नतियों में तुम गिना जाते हो, जन्नतियों में गिना जाते हो, और पहले से जन्नतों में कोई ने कदम रख चुका है, और पहले मेरे फरिश्ता घूम चुका है, मेरा आदम घूम चुका है। तो यहाँ तुम आसमानों में नहीं, हवाओं में नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं कि मेरे नबी की रूह कब्ज करने के बाद अल्लाह ताला अपने मर्जी से आसमानों के पास रखता, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। और अल्लाह फरमाता है महबूब मैं तुझसे इससे बेहतर जगह रखना चाहता हूँ, सबसे बेहतर जगह हो तेरी, वहां मैं तेरी रूह को रखना चाहता हूँ। ए महबूब तू ही बता दे क्या है। महबूब खामोश है। महबूब फरमाता मुगला मैं तो तेरे खातिर आया, लेकिन तूने मुझसे कहा था कि महबूब अन करीब हम तेरा दर्जा इससे भी ज्यादा बुलंद कर देंगे और हम तुझे इससे भी ज्यादा तुझे देंगे। तो मौला तूने इतना तो दे दिया, इतना तो दे दिया कि आखिरत भी मेरे अंदर है, अब तू जानता मुझसे बेहतर क्या है। अल्लाह फरमाता है ए फरिश्ते रूहे जाओ, जिस जिस्म से रूह निकाली गई उसी जिस्म में मोहम्मद मुस्तफा की रूह रख दी। आज तक कायनात के अंदर कोई नबी ऐसा नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई वली पैगंबर नहीं जिसकी रूह वापस से जिस्म में नाक दी जाए। वाहिद एक ही है, कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मजा चखना है मौत का। तो मेरे महबूब ने सिर्फ हर नबियों की सुन्नत अपनाते हुए, अल्लाह का हुक्म मानते हुए अपनी रूह फरिश्तों से निकलाई, फरिश्ते ने नहीं निकाली, अपनी रूह निकलवाई। फरिश्ता तो खड़ा हुआ था दब से, क्या
کھڑا ہوا تھا, جبریل کو بولا کیا ہوا جبریل, کیا بات ہے؟ سرکار ایک بندہ اور ساتھ میں ہے, ایک فرشتہ اور ساتھ میں ہے, وہ خاموشی سے باہر کھڑا ہے, کیا بات ہے, کیوں کھڑا ہے؟ وہ ملک الموت ہے, وہ اسرائیل علیہ السلام ہے, اکیلے لشکر کو لے کر آئے. تو بھائی اسرائیل نے اس کے پہلے موسیٰ کی روح کھینچنے کے پہلے پوچھا نہیں پوچھا, لوط کی پوچھا نہیں پوچھا, سبیت کی پوچھا, یا رسول اللہ دنیا میں کسی کو آج تک پوچھنے کا حکم ہی نہیں ہے, واحد ایک آپ ہی ہو. میرے اللہ نے فرمایا اے اسرائیل, اے جبرائیل, ان کے نبی کی بات تو دور ہے, ان کے گھر کے اندر بھی داخل ہونا تو اجازت لینا. اجازت بغیر گھر میں نہیں جاتے تو محمد کی روح کیسے کب کرتے؟ فرشتے کھڑے رہ گیا, سرکار نے اجازت دی, آؤ. فرشتہ آیا, سلام پیش کیا, یا رسول اللہ سلام, اللہ نے آپ کو یاد کیا. طریقہ تھا بولنے کا, جبکہ اللہ ہمیشہ یاد کرتا ہی ہے, لیکن وہ بات چھیڑی نہیں تو کیا کرے. اللہ نے آپ کو یاد کیا, آپ کے حکم سے میں آیا ہوں اللہ کے, آپ جب چاہو. کیا فرما دیا؟ آپ جب چاہو. وہ موسیٰ علیہ سبیت تھے جو قبر میں لیٹا دے کھینچ لی گئی. یہ میرا محمد ہے, یہ نہ ہو تو پوری کائنات رک جائے. جب محمد کو پوچھا گیا آپ چاہو, اسرائیل اس بات کو چھوڑے سے روکی, پہلے یہ چیز بتا تو اچھے انسان سے سلوک کیا کرتا ہے؟ بولے اس کو میں جنت دکھاتا ہوں, خیال اچھے دلاتا ہوں, اور اس کی روح کھینچ لیتا ہوں, پتہ نہیں چلتی. اچھا, اور جو گنہگار ہوتا ہے بنائی رہے محمد, یہ بنائی اہل بیت کی بنائی, ہر گنہگار یہ بنائی. جب نبی بولتا ہے, یہ حدیث میں کم بتاتا ہوں, اس کے لیے کیسا کھلے ہو جاتے کاٹ دینا سے. جب سرکار نے پوچھا گنہگاروں کا کیا ہوگا اسرائیل, کیسے کھینچتا ہے؟ تو فرمایا ایک سڑے ہوئے کتے کی طرح کھینچ کے لے کے جاتا ہوں, اور ایسی کھینچ کے لے کے جاتا ہوں یا رسول اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے ان کی روح کھینچی, کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, اللہ کے رسول, نبی, اللہ سے بات کرنے والے, کہتے ہیں کہ میری روح کھینچی گئی, اس وقت ایسا لگا جیسے ایک زندہ بکرے پہ سے چمڑا اتارا جائے, اتنا درد ہوا. نبی ہے, رسول ہے, تو سرکار خاموش بیٹھے رہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا, جبکہ نبی علم غیب والا ہے, سب جانتا ہے, بیٹھا ہے جبرائیل علیہ السلام سے بات کر رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا, جبرائیل علیہ السلام میری امت کے گنہگاروں کا حال کیا ہے؟ تو فرمایا جو جیسا کرے گا ایسا بھرا جائے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَبَلَغَ بِكُمْ, لیا جائے گا اس کا بدلہ اس کو جیسا کیا ایسا. تو میری امت میں جو سب سے زیادہ گنہگار ہوگا اس کی روح کیسی کھینچے گا؟ تو فرمایا بھیانک منہ بناؤں گا, بھیانک منہ بناؤں گا. وہ میرا چہرہ دیکھتے ہی جو ناپاک کی حالت میں گھومتا تھا, دنیا کو بتا کے جھوٹا, نوے کپڑے پہنتا تھا لیکن بولتا تھا نہیں کہ میں ناپاک ہوں, بولتا تھا نہیں میں جینے کرنے والا ہوں, بولتا نہیں میں جینا کر کے آیا ہوں, غلط کام کرا, لیکن کپڑے کے حساب سے ڈھانک کر آیا تھا کہ بتاتا نہیں تھا. لیکن اللہ اس کا رستہ فرشتے جانتے ہیں, تو اس کی روح کو میں بھیانک منہ سے لاؤں گا, میرا منہ دیکھ کر چیخ مار دے گا اور اپنے کپڑوں کو ناپاک کر لے گا. آگے تو بولنے کی ضروری سمجھ گئے تم, ناپاک کر لے گا, ایسی موت دے گا اللہ. اور ایسا تو جو کھیتی کا حکم دیا ہے, ہاں بولے ایسا حکم دیا ہے, اور یہی میرا قانون ہے. بنائی رے میرے سرکار خاموش ہو گئے, ہاتھ رکھ دیے, سجدے میں سر اٹھایا کر کے پھر کھڑے ہو گئے. بولے جبرائیل اب میری روح تو ایسی قبض کر جو سب سے زیادہ گنہگار ہو. بولو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب بس جس طرح میری روح نہیں کھینچ سکتا, میری امت کی بھی بڑے سے بڑے گنہگار کی روح تو اس طرح نہیں کھینچ سکتا. یہاں میری روح کھینچنے کے پہلے تم مجھ سے عہد لے. بول رہا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے سیٹ پٹک کے مر جاؤ رہے. سب سے بڑا درجہ تو ہے ماں سے پیٹ سے پیدا ہونا نارمل ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا نارمل ہے. 10 مرتبہ ایک ہی بچہ ڈیلیوری میں آنا تو نارمل ہے. موت بہت ہارڈ ہے. لیکن اس وقت نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کی روح ایسی مت کھینچنا. تو کیسی کھینچے کہ وہ مجھ کو دیدار کرتا ہو اس کی روح کھینچی جائے, اس کے سامنے میرا کلمہ پڑا ہوتا ہو اور اس کے
سے روح کھینچی جائے. واحد و اہل بیت کا سیکھو. اور قبر میں منکر نکیر کبھی سوال جواب نہ کرنا. کیوں؟ جب تک میری آمد نہ ہو جائے. اور اسے میرے بارے میں پوچھو بھی قبر میں تو یہ مت پوچھنا من ربو کا من دینوں کا. ٹھیک ہے ہی نہیں سوال جواب. یہ سوال جواب ہے ہی نہیں. دعویٰ ٹھوکتا ہوں پوری دنیا میں بولا میں بیٹھا ہوں. اس کا جواب میرے کو دینا آپ لوگ کو نہیں. کوئی بولے کہ نہیں 3 سوالات تمہارے پیر جھوٹ بولتے ہیں بولا سامنے لے گا 50 لوگوں کو. میرے دینا جواب. فتویٰ مجھ پہ لگے گا تم پہ نہیں. 3 سوال میں سے 2 سوال ہے ہی نہیں. ہے ہی ایک ہی سوال ہے. کیا؟ واحد محمد. واحد محمد ان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ کیا بولا جائے گا؟ ان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ نہیں. یہ بھی کتاب کا ملا بولا, حقیقت نہیں بولا. حقیقت میں تو مردے کو یہ بولا کہ اچانک اٹھتا ہے نیند میں سے, عورت بچوں کو نہیں پہچانتا. عورت بچوں کو نہیں پہچانتا تو موت کے پاس سے آیا ہے, اندھیرے میں بڑھ کے اٹھ کے جائے گا. پہچانے گا کیسے؟ تو نہیں فرماتا نہیں ادھر اللہ جب میرا امتی اٹھائے تو تیرے فرشتوں کو کہنا کہ میرے نام سنگات پوچھے. تو جس کے لبوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ جب فرشتہ بولے گا ان محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو بولے گے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بول دیا سوال ہی فنش. سوال ہی فنش. کیونکہ محمد تکتے ہوں گے, نام محمد آیا, اب نے بولا صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام. اور جب سلام کر دے تو کون فرشتہ لگانا ہے؟